معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 17 پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کیا جا چکا ہے۔ جن حضرات نے سماعت نہیں کیا ہے وہ سماعت کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے دوستوں تک ویڈیو کو شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر۔ سورہ مومنون 18 پارہ کے آغاز میں سورہ مومنون کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ مومنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 6 رکوع اور 118 آیتیں ہیں۔ وجہ: اس سورت کی ابتدا میں مومنوں کی کامیابی، ان کے اوصاف اور آخرت میں ان کی جزا بیان کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مومنون رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر پسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔ اس کے بعد کی آیات میں کامیاب ہونے والے اہل ایمان کی 7 صفات بیان۔ ایسے مومنین کا کامیابی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، بے مقصد باتوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے ہی مومنین کامیاب ہوں گے۔ ایمان والے زنا اور زنا کے اسباب و لوازمات وغیرہ حرام کاموں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ اگر وہ اپنی بیویوں اور شرعی باندیوں سے جائز طریقے سے صحبت کریں تو اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ حد سے بھی نہیں بڑھتے اور اپنے وعدہ کی حفاظت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، 5 وقت کی نماز پر محافظت کرتے ہیں۔ آخر میں خوشخبری دی گئی کہ یہ لوگ جنت الفردوس کے حقیقی دائمی وارث ہیں۔ اگلی آیات میں انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اس میں روح ڈال کر اس بے جان کو جاندار کیا، بولنے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کی اور اسے ایک دوسری صورت بنا دیا جو مکمل انسان ہوتا ہے تو بڑی برکت والا ہے۔ تخلیق مکمل ہونے کے بعد جب تمہاری عمریں پوری ہو جائیں گی تو تمہیں ضرور موت آئے گی، پھر تم سب قیامت کے دن حساب و جزا کے لیے اٹھائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ 7 راستے سے مراد 7 آسمان ہیں جو فرشتوں کے چڑھنے اترنے کے راستے ہیں، اور فرمایا ہم مخلوق سے بے خبر نہیں، سب کے اعمال، اقوال اور چھپی حالتوں کو جانتے ہیں اور کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ، یعنی جتنی ہمارے علم و حکمت میں مخلوق کی حاجتوں کے لیے چاہیے اتنی بارش برسائی، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ یعنی جیسے اپنی قدرت سے پانی نازل فرمایا ایسے ہی اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کو ختم کر دیں۔ تو بندوں کو چاہیے کہ اس نعمت کی شکر گزاری سے حفاظت کریں۔ پھر اس کے اندر باغات، پھل پھول، پودے پیدا کیے۔ اللہ پاک نے زیتون کا درخت پیدا کیا جو طور سینا نامی پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ یہ اس میں عجیب صفت ہے کہ وہ تیل بھی ہے کہ تیل کے منافع اور فوائدوں سے اسے حاصل کیے جاتے ہیں، جلایا بھی جاتا ہے، دوا کے طریقے بھی کام میں لایا جاتا ہے اور سالن کا بھی کام دیتا ہے کہ تنہا اس سے روٹی کھائی جا سکتی ہے۔ یہ بہت بابرکت درخت ہے۔ اس کے بعد جانوروں کو بہترین نشانی کے طور پر بیان کیا گیا کہ دودھ کی شکل میں بہترین مشروب دیتے ہیں۔ جانور ہماری سواری اور بوجھ اٹھانے کا بھی کام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 27 سے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت دین اور ان کی قوم کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ وہ قوم حد سے بڑھنے والی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی، اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلایا تو ان کے خلاف میری مدد فرما۔ حکم ہوا کہ ایک کشتی بناؤ اور جب تنور یعنی تندور میں پانی ابل آئے تو سمجھ جائیں کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں تمام اہل ایمان اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو ساتھ لیا۔ جب آپ اور آپ کے پیروکار کشتی میں سوار ہو گئے تو ایک دعا تعلیم فرمائی گئی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی۔ اے میرے رب، تو مجھے برکت والی جگہ پر اتار اور تو سب سے بہترین منزل عطا فرمانے والا ہے۔
اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ پھر اگلی آیات میں نظام نبوت کا تسلسل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی بعثت اور فرعون کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد دوسری قوموں کی غفلتوں، مشرکین مکہ کی سرکشی کا ذکر ہے۔ توحید کے اسباق اور شرک کی تردید کے بعد یہ بتایا گیا کہ بروز قیامت لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ اے لوگو، تم دنیا میں کتنا رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تھوڑا عرصہ رہے۔ اللہ پاک فرمائے گا تم بہت تھوڑے رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ پھر فرمایا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر میری ناراضی، جہنم کی آگ اور اللہ کا غضب خرید لیا، اب تم دائمی جہنم میں رہو گے۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، اسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے گویا تمام انسانوں کو سکھایا کہ اس طرح دعا کرو، اے میرے رب مجھے معاف فرما اور رحم فرما، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 9 رکوع اور 64 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثرت لفظ نور ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ نور کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں معاشرتی اور گھریلو امور کا ذکر ہے۔ اس میں احکام، عفت، عصمت، طہارت، پاکیزگی، گھریلو زندگی سے تعلق رکھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ابتدائی آیات میں زناکار عورتوں اور مردوں کی سزا بیان کی۔ زنا کی حد آزاد غیر محسن کی ہے، کیونکہ آزاد غیر محسن کی ہے، کیونکہ آزاد محسن کا حکم یہ ہے کہ اسے رجم کیا جائے۔ محسن وہ آزاد مسلمان ہے جو مکلف ہو اور نکاح صحیح کے ساتھ ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی سے صحبت کر چکا ہو۔ ایسے شخص سے زنا ثابت ہو تو اسے رجم کیا جائے گا، اور اگر ان میں سے ایک بات بھی نہ ہو، مثلا آزاد نہ ہو یا مسلمان نہ ہو یا عاقل بالغ نہ ہو یا اس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہو یا جس کے ساتھ صحبت کی ہو اس کے ساتھ نکاح فاسد ہوا ہو، تب یہ غیر محسن میں داخل ہیں، اور زنا کرنے کی صورت میں ان سب کا یہ حکم ہے کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ پھر پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے والوں کی مذمت بیان ہوئی۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ ایسے نہ لائیں جنہوں نے ان کے زنا کا معائنہ کیا ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو 80 کوڑے لگاؤ، اور کسی چیز میں ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے وہی فاسق ہیں۔ تہمت لگانے والا سزا پانے کے بعد توبہ کر لے اور اپنے احوال و افعال کو درست کر لے تو اب وہ فاسق نہ رہے گا۔ یاد رہے کہ توبہ کے بعد بھی تہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہ ہوگی، کیونکہ گواہی سے متعلق مطلقاً ارشاد ہو چکا ہے کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اگر مرد و عورت دونوں گواہی دینے کی اہلیت رکھتے ہوں اور عورت اس پر مطالبہ کرے تو مرد پر لعان واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لعان سے انکار کرے تو اسے اس وقت تک قید میں رکھا جائے گا جب تک وہ لعان کرے یا اپنے جھوٹ کا اقرار کر لے۔ اگر جھوٹ کا اقرار کرے تو اس کو حد قذف لگائی جائے گی، جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے، اور اگر لعان کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 4 مرتبہ اللہ پاک کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ وہ اس عورت پر زنا کا الزام لگانے میں سچا ہے۔ 5ویں مرتبہ کہنا ہوگا کہ اللہ پاک کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں یہ الزام لگانے میں جھوٹا ہوں۔ اتنا کرنے کے بعد مرد پر سے قذف ساقط ہو جائے گی اور عورت پر لعان واجب ہو جائے گا۔ وہ انکار کرے گی تو قید کی جائے گی یہاں تک کہ لعان منظور کرے یا شوہر کے الزام لگانے کی تصدیق کرے۔ اگر تصدیق کی تو عورت پر زنا کی حد لگائی جائے گی، اور اگر لعان کرنا چاہے تو اسے بھی 4 مرتبہ اللہ پاک کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ مرد اس پر زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہے۔ 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ اگر مرد اس الزام کو لگانے میں جھوٹا ہے تو اگر مرد اس الزام کو لگانے میں سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ اتنا کہنے کے بعد عورت سے زنا کی حد ساقط ہو جائے گی، اور لعان کے بعد قاضی کے جدائی کروا دینے سے میاں بیوی میں جدائی واقع ہوگی، بغیر قاضی کے نہیں، اور یہ جدائی طلاق بائنہ ہوگی۔ اور اگر مرد گواہی دینے کی اہلیت رکھنے والوں میں سے نہ ہو، مثلا غلام ہو یا کافر، یا اس پر قذف کی حد لگ چکی ہو، تو لعان نہ ہوگا اور تہمت لگانے سے مرد پر حد قذف لگائی جائے گی۔ اور اگر مرد گواہی کی اہلیت رکھنے والوں میں سے ہو اور عورت یہ اہلیت نہ ہو تو اس طرح کہ وہ باندی ہو یا کافرہ ہو یا اس پر قذف کی حد لگ چکی ہو یا بچی ہو یا مجنونہ ہو یا زانیہ ہو، اس صورت میں نہ مرد پر حد ہوگی نہ لعان۔ آیت نمبر 11 واقعہ
افق کا بیان ہے۔ 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے وقت قافلہ مدینہ منورہ کے قریب ایک پڑاؤ پر ٹھہرا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ضرورت کے لیے کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔ وہاں آپ رضی اللہ عنہا کا ہار ٹوٹ گیا تو آپ رضی اللہ عنہا اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں۔ ادھر قافلے والوں نے آپ رضی اللہ عنہا کا محمل شریف اونٹ پر کس دیا اور انہیں یہی خیال رہا کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا اس میں ہیں۔ اس کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس تشریف لائیں تو قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا اس خیال سے وہیں قافلے کی جگہ پر بیٹھ گئیں کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس آئے گا۔ عام طور پر معمول یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے گری پڑی چیز اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اس کام پر مامور تھے۔ جب وہ اس جگہ پر آئے اور انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پکارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کپڑے سے پردہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی اونٹنی بیٹھائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچ گئیں۔ اس وقت سیاہ باطن منافقین نے غلط باتیں پھیلائیں اور آپ رضی اللہ عنہا کی شان میں بدگوئی شروع کر دی۔ بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی بیجا کلمہ سرزد ہوا۔ اسی دوران ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی تھیں اور 1 ماہ تک بیمار رہیں۔ بیماری کے عرصے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ ان کے بارے میں منافقین کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک روز حضرت ام مستح رضی اللہ عنہا سے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی۔ اس سے آپ رضی اللہ عنہا کا مرض اور بڑھ گیا اور اس صدمے میں اس طرح روئیں کہ آپ رضی اللہ عنہا کے آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ ایک لمحہ کے لیے نیند آتی تھی۔ اس حال میں دو عالم کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی پاکی میں یہ آیتیں اتریں اور آپ رضی اللہ عنہا کا شرف و مرتبہ اللہ پاک نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آپ کی طہارت و فضیلت بیان ہوئی۔ آیت نمبر 27 میں کسی کے گھر جانے کے آداب سکھائے گئے کہ بغیر اجازت کے گھر میں نہ جاؤ اور جب جاؤ تو سلام کرو۔ آیت نمبر 30 میں مسلمانوں کو نگاہ نیچے رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا اور عورتوں کو اپنی حیت ظاہر نہ کرنے کا حکم دیا۔ اپنے گریبانوں کو دوپٹے سے چھپانے نیز اپنے محارم کے سامنے جائز زینت اختیار کرنے کی اجازت دی گئی۔ عصمت کی حفاظت کے لیے نکاح کی ترغیب دی گئی۔ پھر فرمایا گیا کہ نیک لوگوں کو تجارت اللہ کی برکت، ذکر اور نماز، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ کافروں کے لیے مال کو سراب سے تشبیہ دی گئی۔ جس طرح تپتی دھوپ میں سخت پیاس میں صحرا کے اندر پانی کا گمان ہوتا ہے، اسی طرح ان کے اعمال بھی قیامت کے دن ان کے گمان میں بڑے ہوں گے مگر حقیقت میں کچھ نہیں۔ غلاموں، باندیوں اور بلوغت کے قریب لڑکے لڑکیوں کو 3 اوقات میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم دیا گیا۔ وہ 3 اوقات ہیں: فجر کی نماز سے پہلے کیونکہ یہ خوابگاہوں سے اٹھنے اور شب خوابی کا لباس اتار کر بیداری کے کپڑے پہننے کا وقت ہے۔ دوپہر کے وقت جب لوگ قیلولہ کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے اور تہ بند باندھ لیتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد کیونکہ یہ بیداری کی حالت میں پہنا ہوا لباس اتارنے اور سوتے وقت کا لباس پہننے کا ٹائم ہے۔ یہ تینوں اوقات ایسے ہیں کہ ان میں خلوت و تنہائی ہوتی ہے، بدن چھپانے کا بہت اہتمام نہیں ہوتا، ممکن ہے کہ بدن کا کوئی حصہ کھل جائے جس کے ظاہر ہونے سے شرم آتی ہے، لہٰذا ان اوقات میں غلام اور بچے بھی بے اجازت داخل نہ ہوں اور ان کے علاوہ جوان لوگ تمام اوقات میں اجازت حاصل کریں، وہ کسی وقت بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں۔ ان تینوں وقتوں کے سوا باقی اوقات میں غلام اور بچے بے اجازت داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ کام اور خدمت کے لیے ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں، تو ان پر ہر وقت اجازت طلب کرنا لازم ہونے میں حرج پیدا ہوگا اور شریعت میں حرج کو دور کیا گیا ہے۔ تمہارے یا قریبی رشتہ داروں کے چھوٹے لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ بھی تمام اوقات میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسی طرح اجازت مانگیں جیسے ان سے پہلے بڑے مردوں نے اجازت مانگی۔ اللہ پاک اپنے دین کے شرعی احکام اس طرح بیان فرماتا ہے جیسے اس نے لڑکوں کے اجازت طلب کرنے کا حکم بیان فرمایا، اور اللہ پاک مخلوق کی تمام مصلحتوں کو جانتا ہے اور وہ اپنی مخلوق کے معاملات کی تدبیر فرمانے میں حکمت والا ہے۔ سورہ فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 6 رکوع اور 77 آیتیں ہیں۔
اس सूरत की पहली आयत में अल-फुरक़ान मज़कूर है। इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह फ़ुरक़ान रखा गया है। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें अल्लाह पाक ने तौहीद, नबूवत और क़यामत के अहवाल बयान फरमाए। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह पाक तारीफ़ व तौसीफ़, उसकी अज़मत व शान, औलाद और शरीक रब तबारक व तआला के पाक होने को बयान किया गया। दूसरी आयत में अल्लाह पाक की 5 सिफ़ात बयान हुई। आसमान और ज़मीन की बादशाहत खालिसतन अल्लाह के लिए है। अल्लाह पाक ने औलाद इख्तियार ना फरमाई। अल्लाह पाक की सल्तनत में कोई उसका शरीक नहीं है। हर चीज़ को सिर्फ़ अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। हर चीज़ को उसके हाल के मुताबिक ठीक अंदाज़े पर रखा गया है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने पारा नंबर 19 में इसी सूरत के और दीगर चीज़ों को बयान किया है। यहाँ से 19वें पारे का आगाज़ होता है। इंशाअल्लाह इसको भी बयान करेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों अहबाब तक सदका जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।